السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قرآن کو نازل کیا، جس کے ذریعے سارے انسان اس سے ہدایت پاتے ہیں اور اس کو رہنمائی ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسان کے لیے شفا کے طور پر بھی نازل کیا ہے۔ وہ شفا کیسی ہے؟ وہ شفا دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ بسا اوقات انسان کو روحانی امراض لگ جاتے ہیں، جس کی شفا کے لیے بھی قرآن کریم ہی اس کا حل ہے۔ اور کبھی کبھی انسان پر دنیاوی مصائب عالم آتے ہیں اور پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہے، تو ان کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن کریم ایک طرح کے لیے شفا کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہوا شفاء للناس، وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی قرآن پاک لوگوں کے لیے شفا کے طور پر شفا کے طور پر بھی نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری صورتیں نازل کی ہیں، اور ان صورتوں کے الگ الگ فائدے ہیں، الگ الگ خاصیتیں ہیں جو پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ فاتحہ ہے، جس کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن شریف کا مقدمہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا پیش خیمہ ہے، وہ اس کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے، کس وجہ سے قرآن نازل ہوا ہے، اس کا پورا خلاصہ کلام ہے۔ اس صورت کی جسمانی فائدوں کے اعتبار سے ہم بات کریں تو سب سے پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو سر درد رہتا ہو اور مسلسل سر درد کرتا رہتا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اپنے سر پر دم کرے، اور کوئی مریض ہو تو اس کے سر پر دم کرے اور مسلسل 3 دن تک یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا تسلسل سے رہنے والا سر درد ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا پیٹ درد کر رہا ہو تو وہ شخص نمک پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اور اس نمک کو تھوڑا تھوڑا کر کے چکھے، تو انشاءاللہ العزیز پیٹ درد اس کا جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو بخار آیا ہے تو بخار کو اتارنے کے لیے، بخار سے چھٹکارے کے لیے وہ شخص پانی پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو دم کرے، اول آخر درود شریف پڑھے اور اس پانی کو پیے اور 2-3 دفعہ پیے، انشاءاللہ العزیز اس کو بخار سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حق پر ہے اور مقدمہ لڑ رہا ہے یا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ حق پر ہے، تو وہ اس اپنی نصرت کے لیے، اپنی فتح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ شخص اس صورت کو 21 مرتبہ پڑھے اور 21 مرتبہ پڑھ کر وہ کام شروع کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس کام میں اس کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مشکل کی گھڑی میں ہو اور اس پر کوئی مصیبت آ پڑے، تو اس مصیبت کی چھٹکارے کے لیے، اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے اس شخص کو اس صورت کو 21 مرتبہ پڑھنا چاہیے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز وہ شخص اس مشکل سے بری ہو جائے گا اور اس مصیبت سے چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، میاں بیوی لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، تو ان دونوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کسی بھی میٹھی چیز پر، شکر ہو، گڑ ہو یا پھر کسی طرح کی مٹھائی ہو، اس مٹھائی پر آپ کو 21 مرتبہ پڑھ کر پھونک دینا ہے اور یہ مٹھائی ان کو کھلانی ہے۔ اگر ایک مرتبہ میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور دوبارہ اور پاؤ بھر مٹھائی منگائے اور اس پر پڑھے اور ان کو مختلف دنوں میں کھلاتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ان میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر کو محبت ہے اور بیوی کو نہیں، یا بیوی کو محبت ہے اور شوہر کو نہیں، اور جس کو محبت ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے شریک حیات کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شریک حیات پر سورہ فاتحہ کو مسلسل پڑھ کر دم کرتا رہے۔ انشاءاللہ العزیز اس صورت کی برکت سے اس کے اندر بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس سورہ فاتحہ کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ میں اس صورت کو پڑھ کر اس کا عامل بن جاؤں اور اس کا مکمل فائدہ حاصل کروں، تو اس کو چاہیے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد وہ اسی جگہ پر 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھے
اول آخر درود شریف پڑھ کر 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھے اور 41 دن تک اس صورت کو پڑھے تو انشاءاللہ العزیز یہ صورت اس کے مسخرات میں سے ہو جائے گی، اور یہ صورت اس کی تائید یہ صورت اس کی مدد کرے گی جب بھی کسی مشکل میں ہوگا، کسی پریشانی میں ہوگا، یا کسی شخص پر پڑھ قدم کرے گا تو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو کامیابی نصیب کریں گے، اور جس مریض پہ پڑھے گا اس مریض کو بھی شفا عطا کریں گے، جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل دور ہو جائے گی اور اس پریشانی سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور یہ پڑھنی کیسے ہیں؟ تو اس پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس صورت کو پڑھیں تو اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں 3 دفعہ یا 7 مرتبہ، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کی آخری میم کو الحمد کے شروع والے لام سے ملا دینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے والضالین آمین تک اس کو پڑھنا ہے، اور جو مقداریں بتائی گئی ہے جن جن کاموں میں اسی مقدار کے حساب سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔